الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ایمان والوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں پہلا وصف نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا، دوسرا وصف لغویات سے اعراض کرنا، تیسرا وصف زکوٰۃ اور تزکیہ نفس کا اہتمام کرنا، چوتھا وصف اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، پانچواں وصف امانتوں کی رعایت کرنا، اور چھٹا وصف گزشتہ جمعہ میں جو ہم بیان کرنے جا رہے تھے اب تک کی تفصیلات کے بعد، وعدوں کی رعایت کرنا. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. ہم نے عرض کیا تھا جیسے امانتوں کی کئی قسمیں ہیں، ایسے ہی وعدوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، پہلی قسم کے وعدے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہیں. دوسری قسم کے وعدے وہ ہیں جو انسانوں کے درمیان میں کیے جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہے وعدہ، ایک ہے معاہدہ. معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. مثلا آپ ہمارے یہاں یہ ذمہ داری نبھاؤ گے تو آپ کو یہ سہولیات اور تنخواہ وغیرہ دی جائے گی، یہ معاہدہ ہے.
اس کو دونوں طرف سے پورا کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وعدے کا تو وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے وغیرہ۔ وعدے کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے یہ تاکید کی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں میں 3 وعدے آتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا وعدہ ساری انسانیت نے عالم ارواح میں جو رب العالمین سے کیا تھا، گزشتہ آپ سن چکے ہیں۔ حق تعالی نے کہا تھا نا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ ساری انسانیت کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں یہ بتلایا تھا، ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا مجھے اپنا رب نہیں مانو گے؟ تو ساری انسانیت نے یہ وعدہ کیا تھا، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا عربی، کیا عجمی، کیا گورے، کیا کالے، کیا لال، کیا پیلے، ہر ایک نے کہا تھا بیک زبان ہو کر قالوا بلا، اے محسن اعظم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ ہی کو معبود مانیں گے۔ اللہ سے کیا ہوا الوہیت کا یہ وعدہ تمام انسانوں کے لیے دنیا میں آنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ دنیا کی چمک دمک میں مشغول ہونے والے انسان جب اس الوہیت کے وعدے کو بھلا بیٹھے تو اللہ نے انہیں یاد دلانے کے لیے از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہوں نے آنے کے بعد وہ وعدہ یاد دلایا۔ سمجھیں، یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں آنے کے بعد جنہوں نے اس وعدے کو یاد رکھتے ہوئے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، تو صاحبو یہ ایمان کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے جو ایمان لانے والا اپنے اللہ سے اور اپنے رسول سے کرتا ہے۔ یہ ایک وعدہ ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کلمہ پڑھنے والا اللہ ہی کی عبادت کا وعدہ کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمے کا دوسرا جزو ہے وہ پڑھنے والا رسول اللہ کی اطاعت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کلمے کو سمجھو، یہ کلمہ دراصل وعدہ ہے جو ہر ایمان والے نے پڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے ہم نے اللہ سے اسی کی عبادت کا وعدہ کیا اور رسول اللہ سے ان کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی عبادت میں غفلت برتتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں ہم کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم روگردانی کرتے ہیں تو جہاں اس کے اور دینی دنیاوی اخروی نقصانات ہیں، رسول اللہ کی اطاعت سے روگردانی کے ایک بڑا نقصان بے وفائی کا بھی ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کرے یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم گویا یہ وعدہ کر رہے ہیں لا
آپ ہی معبود ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، اسی طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے جو طریقہ تیرے رسول نے ہمیں بتلایا۔ مولانا احمد لار صاحب نے ایک مرتبہ ہم جب تھے تو عجیب بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طریقہ زندگی ہے۔ کچھ سمجھے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے، اس کو لا الہ الا اللہ میں بیان کیا۔ اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے وہی ہمارا طریقہ ہے، اس سے پاکیزہ اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس وعدے سے ہم کتنے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں ہر ایمان والا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت کا اور رسول اللہ کی اطاعت کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ بندے اور اپنے رب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بندے اس وعدے کو نبھاتے ہیں تو مشکات کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، بندوں کا حق یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جب بندے ایسا کریں گے تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بہرحال وعدے کی یہ دوسری قسم ہے، اور تیسری قسم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں میں علماء نے یہ بیان فرمائی کہ بندہ جب کوئی منت مانتا ہے نا تو وہ منت بھی در حقیقت اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منت ماننا عبادت ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، جیسے طواف کی عبادت ہے، اور جیسے طواف بیت اللہ کے علاوہ کسی قبر کا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ وہ عبادت ہے اور اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا۔ تو جہاں بیت اللہ کا طواف عبادت ہے وہاں منت ماننا وہ بھی عبادت ہے، اس لیے اللہ نے طواف اور منت کا تذکرہ ساتھ میں کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اللہ سے جو تم نے منتیں مانی ہیں اپنی نظر و نیاز اسے پورا کرو، اور بیت اللہ کا بیت عتیق کا طواف کرو۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دونوں کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا تاکہ یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سے مانی ہوئی منت بھی عبادت ہے، جیسے بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، اور جیسے طواف بیت اللہ عبادت ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ کسی اور کا طواف جائز نہیں، اسی طرح منت بھی غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ کسی پیر فقیر کے نام کی منت ماننا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ اللہ کی ذات اور اس کی عبادات میں شریک ٹھہرانا ہے اور شرک ہے۔ اور اللہ کے لیے منت ماننا عبادت ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے تو
بندہ بعض اوقات اللہ کے لیے منت مانتا ہے کہ اگر میری فلاں ضرورت پوری ہو گئی، ہمارے فلاں مریض کو شفا مل گئی، مجھے فلاں جائز مقصد میں کامیابی مل گئی، دیکھو یہ منت اس طرح مانی جاتی ہے، تو مثلا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب یوں تو 2 رکعت نفل واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے منت اگر مان لی، اب اس مقصد میں کامیابی ملنے کے بعد یہ 2 رکعت کی منت اگر مانی ہے، یہ 2 رکعت واجب ہے، یہ ایک وعدہ تھا جو اللہ سے تم نے کیا۔ اگر 2 رکعت نماز کی منت مانی ہے تو یہ 2 رکعت واجب ہو جائے گی، وہ کام پورا ہونے کے بعد، مقصد میں کامیابی ملنے کے بعد۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں مقصد میں مجھے کامیابی مل گئی، میں روزہ رکھوں گا، 1 روزہ تو 1 روزہ واجب ہوگا وغیرہ۔ یا مثلا یوں منت مان سکتے ہیں میں اتنا صدقہ کروں گا اگر مجھے فلاں مقصد میں کامیابی مل گئی۔ اسی طرح مثلا مجھے فلاں مقصد میں کامیابی مل گئی، میں حج بیت اللہ کو جاؤں گا یا عمرہ کروں گا۔ اب زندگی میں 1 مرتبہ تو استطاعت ہونے پر حج فرض ہے، لیکن اگر کسی نے اس کے بعد جتنی بھی حج کریں گے سب نفل ہوگی۔ البتہ اگر کسی نے منت مان لی تو منت پوری ہونے کے بعد حج کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہی کی ایک شکل منت ماننا، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کی مختلف شکلیں، نفل نماز کی منت مان سکتے ہو، نفل روزے کی منت مان سکتے ہو۔ ہاں یاد رکھنا، فرض کسی بھی ایسے حکم کی منت نہیں مان سکتے جو پہلے ہی سے فرض تھا۔ مثال کے طور پر اگر ابا جی اچھے ہو گئے یا فلاں مقدمے میں مجھے کامیابی مل گئی تو نماز فجر پڑھنا شروع کر دوں گا۔ ظاہر بات ہے یہ منت جائز ہے، یہ منت ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی سے فرض ہے آپ پر۔ یہ فلاں مقصد میں مجھے کامیابی مل گئی تو میں رمضان کے اب روزے رکھنا شروع کر دوں گا، یا میں داڑھی رکھنا شروع کر دوں گا۔ یہ سارے تو وہ احکام ہیں جو پہلے ہی سے ضروری ہے۔ کسی ایسے حکم کی منت مان، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، ایسے حکم کی منت مان سکتے ہیں جو پہلے سے فرض اور واجب نہیں ہے، نفل ہے، جیسے نفل نماز، نفل روزہ، نفلی صدقہ وغیرہ۔ تو یہ منتیں بھی اللہ سے کیے ہوئے گویا وعدے ہی ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے وعدوں کو جو نبھانے کا حکم ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے جو تم وعدے کرتے ہو اسے پورا کرو، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ سے جو بندے نے وعدے کیے ہیں ان کی یہ 3 شکلیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ اسی طرح بندے جو آپس میں وعدے کرتے ہیں بنیادی طور پر ان کی بھی 3 شکلیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی شکل میں آج آپ کو بتلاؤں، منگنی بھی ایک وعدہ ہے۔ آپس میں کسی کی جب نسبت کی جاتی ہے نا، تمہارے بیٹے کے ساتھ ہمارے بیٹی کا رشتہ ہم طے کرنا چاہتے ہیں، مثلا یہ جو منگنی ہے، یہ منگنی کیا ہے؟ یہ تو غیروں نے کہا ان کے یہاں یہ منگنی ہاف میرج ہے، یعنی کچا لائسنس۔ اور بھائیو یہ کچا بچہ لائسنس نہیں ہے، منگنی کی حیثیت شریعت میں صرف اور صرف ایک وعدے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ منگنی سے پہلے جیسے وہ دونوں اجنبی تھے، سیم اپنے بچوں کو بتلاؤ، اپنی بچیوں کو بتلاؤ، اپنی گھر کی خواتین کو یہ حقائق سمجھاؤ۔ کیا مصیبت ہے، غیروں کی طرح باقاعدہ منگنی کی رسمیں ادا کی جا رہی ہے۔
اسٹیج بنا کر کے سب کے سامنے ان دونوں اجنبیوں کو لایا جاتا ہے اور بالکل غیروں کی طرح انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. پھر کیا حق بنتا ہے ایسوں کو؟ کس منہ سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یقین مانو، شریعت میں منگنی کی حیثیت سوائے وعدے کی اور کچھ نہیں. ایک وعدہ ہے کہ تمہارے بیٹے سے ہماری بیٹی کا ہم نکاح کریں گے. حتی الامکان اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے. ہاں، خدا نخواستہ کوئی حالات ایسے پیش آ جائیں جس کے بعد آپ نے بہت اچھی طرح غور و فکر اور سنجیدگی کے بعد یہ مناسب سمجھا آپس کے مشورے کے بعد کہ یہ رشتہ اب نبھانا مشکل ہے، تو ایک دوسرے کے سامنے عذر پیش کیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر آپ نے کسی سے منگنی کر لی تو گویا یہ وعدہ کر لیا ہم اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے یا بیٹی سے کریں گے. اس کو نبھانا ضروری ہے. یہ پہلا وعدہ ہے جو بندے آپس میں کرتے ہیں. دوسری قسم نکاح، یہ بھی ایک وعدہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. یہ نکاح تو ہاں و قبل تو ہاں کا کیا مطلب ہے؟ نکاح کرنے والا جب کہتا ہے نا نکاح تو ہاں و قبل تو ہاں، میں نے تم سے نکاح کیا اور تم کو میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، کا مطلب یہ ہے شوہر یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو حقوق میرے ذمے ہیں نکاح کے بعد، تمہاری جو مہر کا انتظام کرنا، تمہارے لیے مکان کا انتظام کرنا، تمہارے لیے خوراک پوشاک کا انتظام کرنا اور بوقت ضرورت تمہارے لیے علاج اور دواؤں کا انتظام کرنا. وَقَبِلْتُهَا، یہ وعدہ کیا ہے قبلتها کہہ کر. اب جیسے ہی نکاح تو ہاں و قبل تو ہاں، اللہ کے گھر میں نکاح تو مسجد میں بہتر ہے. اگرچہ پارٹی پلاٹ میں بھی نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مسجد میں بہتر ہے. سب کے سامنے خطبہ پڑھ کر، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر، حضور کی حدیثیں پڑھ کر کے آپ سے یہ وعدہ لیا ہے، اس وعدے کو زندگی بھر نبھاؤ، مہر ادا کرو، اس کے لیے مکان کا مناسب انتظام کرو. یہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر خدا نخواستہ وہ بیمار وغیرہ، علاج آپ کے ذمے ہے، آپ کے خسرے کے ذمے تھوڑا ہی ہے. یہ عجیب مصیبت ہے غیروں کی دیکھا دیکھی. ہمارے یہاں بھی یہ رسم بد چل پڑی ہوئی ہے کہ پہلی ڈلیوری کس کا خرچہ؟ بولو، کس نے کہا آپ کو؟ او بھائیوں، دین کو سمجھو، شریعت کو سمجھو. جب آپ نے کہا نکاح تو ہاں و قبل تو ہاں، تو اب آپ کے ذمے ہیں اس کے سارے خرچے. یہ ضروری ہے. اچھا، اسی طرح جیسے آپ نے وعدہ کیا ہے، یہ معاہدہ ہے. نکاح ایک اصل میں معاہدہ ہے دونوں طرف سے. ادھر بیوی نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اب نکاح کرنے کے بعد میرے ذمے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے تمہارے جو حقوق ہیں، جن میں بنیادی حق یہ ہے کہ ہر جائز اور مباح کام میں تمہاری اطاعت کرنا، تمہاری فرما برداری کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ بیوی گویا یہ وعدہ کر رہی ہے. اسی طرح اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا. یاد رکھو، بیوی کی عزت شوہر کی امانت ہے، اور یاد رکھو بیوی کا حسن بھی شوہر کی، بولو، اپنی بیویوں کو بتلاؤ یہ تمہارا حسن ہماری امانت ہے. اگر تم اپنے حسن کا اظہار غیروں کے سامنے کرتی ہو تو یہ بھی امانت میں. کون بتلائے گا؟ عجیب لوگ ہیں، کوئی نہیں بتلائے گا. ارے بتلاؤں گے کہ نہیں بتلاؤں گے؟ میرا فائدہ ہے آپ کا فائدہ ہے؟ ارے بولو نا بھائی. یہ حق ہے کہ بیوی اپنی عزت کی حفاظت کریں،
اسی طرح شوہر کے مال کی اور شوہر کے گھر کی حفاظت کا گویا وعدہ کر رہی ہے بیوی۔ بہرحال میں نے کہا بندے جو آپس میں وعدے کرتے ہیں اس کی دو قسمیں آج بیان کی۔ منگنی بھی ایک وعدہ ہے جو بندوں کے درمیان آپس میں ہوتا ہے، اور نکاح بھی ایک وعدہ اور معاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری قسم انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔